السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ کہف کی فضیلت اور اس کے عظیم پیغامات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن کی ہر سورت اپنے اندر بے شمار ہدایتیں رکھتی ہے، لیکن سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ کہف صرف پڑھنے کی صورت نہیں بلکہ اس پر غور کرنے کی بھی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ہر واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا، لیکن ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ جب ان پر ایمان کی وجہ سے ظلم ہونے لگا تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایک غار میں پناہ دی اور کئی سال تک ان کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت مال دولت، باغات اور نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر گزاری میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں وہ ابتدا میں سمجھ نہیں پاتے۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں زندگی میں ایسی باتیں پیش آتی ہیں جن کی حکمت ہم نہیں سمجھتے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی دیا اور طاقت بھی دی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ عدل، انصاف اور لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کی حفاظت کے لیے مضبوط دیوار تعمیر کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت، دولت یا منصب عطا کرے تو اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ کہف ہمیں 4 بڑے فتنوں سے بھی خبردار کرتی ہے: دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور اقتدار کا فتنہ۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے پیغام پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ خاص طور پر دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کرنے کی تعلیم دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر جمعے سورہ کہف کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ زندگی میں اس کے پیغام کو نافذ کرنا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، خصوصاً دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔